بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اعوذ باللہ من ہمزات الشیطان الرجیم۔ عزیزان من، اس وقت ملک پاکستان پر بہت سے خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ قادیانیوں کی ریشہ دوانیاں، گستاخان رسول، لبرلز بہت خوش ہیں۔ یہاں تک کہ گیرٹ ولڈر جو ہالینڈ کا گستاخ ہے، اس کا بھی ٹویٹر آیا ہے۔ اس نے ٹویٹ کیا کہ خادم رضوی کی گرفتاری سے میں بہت خوش ہوں اور باقی زندگی وہ جیل میں گزارے گا۔ الامان والحفیظ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی سمیت ہزاروں علماء مشائخ کو 24 نومبر 2018 گرفتار کر لیا گیا۔ بہت سی مساجد میں آج فجر کی نماز بھی نہیں ہوئی کیونکہ ائمہ کو ہی گرفتار کر لیا گیا۔ میں حکومت وقت سے پوچھنا چاہتا ہوں، کس پالیسی پر ہے؟ یہود و نصارہ کی تبدیلی لانا چاہتے تھے، جو آپ لے آئے تو آپ کو مبارک ہو، لیکن عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں جب تک زندہ ہے اور یہ ملک قیامت تک انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا اپنی اساس پر، اور اس کی اساس ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک دب نہیں سکتی ان گرفتاریوں سے، ان صعوبتوں سے، ان مصیبتوں سے دب نہیں سکتی، اور یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ لیکن پاکستان کو یاد رہے گا کہ ایک معذور شخص کو گھسیٹتے ہوئے ظلم و ستم کے ساتھ اس کے گھر والوں پر تشدد کر کے گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے والے حکومت وقت کے ظالم حکمران عمران اور اس کی حکومت اور اس کے ساتھ شامل لوگ اس قہر الہی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچ نہیں سکتے۔ اور کوئی اس غلط فہمی میں بھی نہ رہے کہ ہزاروں لوگوں کو بند کر کے کوئی ناموس رسالت کی تحریک کو کچل دے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے اور ایک عام لیکن الحمدللہ عاشق رسول مسلمان کی حیثیت سے یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ظلم و ستم کا بازار گرم نہ کرو اور فوراً علماء حق کو رہا کر دو، تمام عشاقان مصطفیٰ کو فوراً رہا کر دو، کیونکہ ہمارا ملک مزید کسی امتحان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک جو قائد اعظم محمد علی جناح نے خواب اقبال پر بنایا ہے، اور اقبال کا کیا خواب ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ میں تمام لوگوں جو عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ بڑی بے دردی کے ساتھ دروازہ توڑ آپریشن کے ساتھ مساجد کی اور مدارس کی بے حرمتی کے ساتھ گرفتار کیے گئے تمام علماء حق کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں، اور ان اعلیٰ اداروں سے جو ہماری پاک فوج ہے، جو اس وطن کی محافظ ہے، ان سے بالخصوص قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے تو ابھی میلاد بھی کرایا، نعت خوانی بھی کرائی اپنے بیٹے کی شادی میں، اور علماء حق کو بلایا، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کو، رضا ثاقب مصطفی صاحب سے آپ نے نکاح پڑھایا، ان علماء کو بلایا، اور یہی آج اریسٹ ہیں، اپنے گھروں میں ہاؤس اریسٹ ہو چکے ہیں۔ کیا قصور ہے ان لوگوں کا؟ آپ ایکشن لیں، فوری طور پر حالات کو سدھارنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور اس حکومت کو واضح پیغام دیں کہ پاکستان بنانے والوں کی اولادیں، بانیان پاکستان کی اولادیں یہی لوگ ہیں: علامہ کفایت علی کافی، علامہ فضل خیر آبادی، محدث علی پوری، پیر جماعت علی شاہ، پیر آف زکوری شریف، پیر آف مانکی شریف کی روحانی اولادیں یہی ہیں۔ ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم
ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اور میں بقیہ تمام ہی جماعتوں کو، تمام سیاسی جماعتیں جو اس ملک میں ہیں اور مذہبی جماعتیں جو کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتی ہیں، نبی سب کے ہیں، میرے آقا سب کے ہیں، سب کو اس موقع پر باہر آنا چاہیے، اپنی آواز حق بلند کرنی چاہیے اور پرامن طریقے سے یہ پیغام دینا چاہیے کہ یہ ملک عاشقان رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تمام اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہے، لیکن ملک کی اکثریت کے ساتھ یہ زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو میں ایک محب وطن ہونے کی حیثیت سے اپنے ان اعلیٰ اداروں سے اور بااختیار لوگوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوراً تمام علماء حق کو رہا کیا جائے، اور شاخان مصطفیٰ کو رہا کیا جائے، اس آپریشن کو فوراً بند کیا جائے، ان گرفتاریوں کو فوراً ختم کیا جائے، تمام گرفتار افراد کو فوراً رہا کیا جائے جو کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ وہی لوگ اس ملک کے محافظ ہیں، انہوں نے ہی اس مشکل وقت میں اور ہر مشکل وقت میں اس فوج کا بھی ساتھ دیا ہے، اس ملک کا بھی ساتھ دیا ہے، یہی لوگ اس ملک کے محافظ ہیں۔ لہذا کسی غلط فہمی میں رہنے کے بجائے، اس ملک کو مزید کسی نئے انتشار میں ڈالنے کے بجائے، ہوش کے ناخن لے کر عقل اور شعور کے ساتھ فیصلہ کر کے اس ایک انہونی اور ایک خوفناک صورتحال کو ختم کیا جائے اور ایک مثبت رول ادا کیا جائے۔ امید ہے میری بات پہ غور کیا جائے گا، اور اگر گرفتاری ہی حل ہے اور مجھے بھی گرفتار کرنا ہے تو بھلے کر لیا جائے، لیکن یہ گرفتاریاں حق کے راستے کو روک نہیں سکتی، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور عزت رسول پر پہرا دینے سے مسلمانوں کو روک نہیں سکتی۔ اس لیے برائے مہربانی کسی اور سازش کا شکار ہونے کے بجائے حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے درست فیصلہ کرنا چاہیے، اور جو لوگ فساد پھیلانا چاہتے ہیں حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس قوم سے، اس ملک کے محافظوں کو لڑانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ اپنی سازش میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور ان لبرلز اور ملک دشمنوں، اسلام دشمنوں نے پہلے بھی شکست کھائی تھی، انشاءاللہ اب بھی شکست کھائیں گے۔ یہ فوج بھی ہماری ہے، ہم اس فوج کے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کے ہیں، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی اور ملک کے آ گئے ہیں یہ لاکھوں کروڑوں لوگ، یہی پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں، یہی پاکستان بچائیں گے۔ یہ میری دردمندانہ اپیل تھی، میری اپیل پر غور کرتے ہوئے فوری طور پر اس سچویشن کو ختم کرنے کے لیے تمام گرفتار افراد کو رہا کیا جائے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے کروڑوں چاہنے والے لوگ ہیں اس ملک میں اور دنیا بھر میں، انہیں فوری طور پر باعزت رہا کیا جائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔